الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ذکر خیر، ان کی باتیں، ان کے تذکرے، ان کی یادیں، ان کے واقعات، ان کی صبحیں، ان کی شامیں، دوپہریں اور راتیں، خلوتیں اور جلوتیں، ان کی نمازیں اور تہجدیں، ان کے رکوع اور ان کے سجود، ان کی وفائیں اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کے نبھانے کے انداز، قرآن مجید ان تذکروں سے بھرا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے وعدوں کا تذکرہ کہیں قرآن میں ملتا ہے، کہیں ان کی وفاؤں کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں ان کی محبتوں کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں ان کی قربانیوں کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں ان کے چہروں کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں ان کی پیشانیوں کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں ان کے رکوع کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں ان کے سجود کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں میدان جہاد میں کیسے وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ نکلے، مشکل گھڑیوں میں انہیں کیسے آپ کا ساتھ دیا،
اور کیسے وفائیں کیں اور اپنے وعدوں کو نبھایا۔ اللہ کا قرآن ان تذکروں سے بھرا پڑا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے السابقون الاولون کا تذکرہ کیا ہے، کہیں مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے، کہیں انصار کا تذکرہ کیا ہے، کہیں بدر والوں کا تذکرہ کیا ہے، کہیں احد والوں کا تذکرہ کیا ہے، کہیں خندق والوں کا تذکرہ کیا ہے، کہیں حنین والوں کا تذکرہ کیا ہے، کہیں اللہ رب العزت نے فتح مکہ والوں کا تذکرہ کیا ہے، کہیں اللہ رب العزت نے تبوک والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس انداز میں تذکرہ کیا ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ ہی وہ ہستیاں ہیں جن کے تذکرے سے اللہ کا قرآن بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ ایک ایک لفظ پہ ٹھہر ٹھہر کے غور کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے کس انداز میں تذکرے کیے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ وہ سبقت لے جانے والے، پہلے پہلے ہجرت کرنے والے، مدد کرنے والے، اور وہ بھی جو ان کے نقش قدم پہ نیکی کے راہوں پہ چلتے رہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، ورضوا عنہ، اور یہ سب اپنے رب پہ راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، اللہ نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ پڑاؤ کریں گے۔ ذالک الفوز العظیم، کامیابی تو اسے ہی کہتے ہیں۔ سبقت لے جانے والے صحابہ کی پہلی صفت بیان ہوئی، اور پہلے پہلے سبقت لے جانے والے ایمان میں، سبقت لے جانے والے اطاعت میں، سبقت لے جانے والے وفاؤں میں، سبقت لے جانے والے پیغمبر کا ساتھ نبھانے میں، سبقت لے جانے والے جہاد میں، سبقت لے جانے والے زکوٰۃ و صدقات میں، سبقت لے جانے والے حج و عمرہ میں، سبقت لے جانے والے جانیں دینے میں، سبقت لے جانے والے مال لٹانے میں، سبقت لے جانے والے اپنے گھر بار کو چھوڑنے میں، سبقت لے جانے والے اپنے رشتہ داروں کو قربان کرنے میں، حتیٰ کہ سبقت لے جانے والے میدان بدر میں ماموں بھی سامنے آیا ہے تو اس کے اوپر بھی تلوار چل رہی ہے، پیغمبر کی محبت میں باپ بھی سامنے آ گیا ہے تو اس کے اوپر بھی تلوار سونتی ہوئی ہے، بیٹا بھی سامنے آ گیا ہے تو اس کے اوپر بھی تلوار سونتی ہوئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ان کے سارے رشتے اب بس صرف پیغمبر ہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو ان کا ساتھی ہے وہ ان کا ساتھی ہے، جو ان کا وفادار ہے وہ ان کا وفادار ہے، جو ان کے ساتھ نبھانے والا ہے یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کا دشمن ہے یہ ان کا دشمن ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد اس کے علاوہ کچھ باقی بچا ہی نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم دیں اور ہم جلدی سے سبقت لے جا کے اس پہ عمل کر کے دکھا دیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ دین کا معاملہ ہو اور صحابی پیچھے رہ جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اور خصوصاً وہ سبقت لے جانے والے جن کا اللہ نے سب سے پہلے نمایاں طور پہ تذکرہ کیا ہے، جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس کا نام لیں؟ اس گلدستے کے اندر ایک ایک پھول ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشبو مہکتی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا محسوس کرتے ہیں تو بڑے بونے سے محسوس ہوتے ہیں، چھوٹے سے محسوس ہوتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ان کے مقابلے میں تو ہمارے اندر شاید ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ سبقت لے جانے والے السابقون الاولون، وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جب مکہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اوباش اور گھنڈے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کالے رنگ کا لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرنے والا، غلامی کی زندگی بسر کرنے والا، اس کے گلے کے اندر رسہ بندھا ہوا ہے، اور اوباش اور گھنڈے پکڑ کے اس کو گھسیٹ رہے ہیں۔ کبھی اس کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتے ہیں، نیچے بھی نکیلے پتھر ہیں جو بلال کے جسم کے اوپر چھپتے ہیں اور خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، اور جب خون رستا ہے تو اس کی زبان سے ایک کلمہ بلند ہوتا ہے، احد احد، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ایک اللہ کو مانا ہے، اس کا ساتھ چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ آج لوگ ان کے بارے میں باتیں کریں تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم تو کیا، ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور میدان محشر میں جب ایسے سیاہ چہروں والے لوگ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو ان صحابہ کے سامنے 21ویں صدی کے وہ لوگ جن کے اپنے ایمان مشکوک ہیں، اور وہ صحابہ کے اوپر زبانیں دراز کر رہے ہوں، تو ان کے پاس حجت کیا ہوگی، عذر کیا ہوگا؟ لوگ اپنی آخرت سے غافل کتنے ہو گئے ہیں، لوگ اپنی آخرت سے غفلت کے کس نشے کے اندر مست اور دھت ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو اس صحابہ کے ایسے ایسے تذکرے کیے، والسابقون الاولون، وہ جو دوڑ کے میرے دین کی طرف آئے، آگے بڑھ کے آئے، پہل کر کے آئے، سبقت کر کے آئے، اور صرف یہی نہیں، ہماری طرح سبقت نہیں کہ جہاں آرام ہو وہاں سبقت کر لی، جہاں تکلیف ہوتی ہو وہاں پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے تو تب بھی سبقت کی۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، پیغمبر کے یہ صحابی ہے، اس کو دنیا خبیب کے نام سے یاد کرتی ہے، مکہ والوں نے اس کو قید کیا ہوا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ آؤ، پیغمبر کا ایک ساتھی ہمارے قبضے میں آیا ہے۔ مکہ کے بچے بھی دیکھیں ہم کیسے اس کی درگت بناتے ہیں، عورتیں بھی دیکھیں کیسے تماشا لگتا ہے۔ قید میں چند دن رکھنے کے بعد سولی کا انتظام کر دیا گیا ہے، اور سولی کی پھندے کی طرف جناب خبیب کو لے جایا جا رہا ہے، اور جناب خبیب کس سج دھج کے ساتھ جاتے ہیں، کس ایمان کے ساتھ جاتے ہیں، کس یقین کے ساتھ جاتے ہیں، کس وقار کے ساتھ جاتے ہیں، کس محبت کے ساتھ جاتے ہیں، دل کے کیسے سکون کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ صحابہ وہ ہستیاں تھیں کہ ہمیں مسجد اسحاق کے اے سی والے ماحول میں اور ان کارپٹ اور قالین کے اوپر بیٹھ کے وہ سکون نہیں مل رہا ہے جو خبیب کو سولی کی طرف جاتے ہوئے سکون مل رہا تھا۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ ما ان ابالی حین اقتل مسلما على ای جنب کان للہ مصرعی وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلم ممزعی۔ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، ہاں میں اللہ کو ماننے والا ہوں، پیغمبر کے ماننے والا ہوں،
تو مجھے سولی کی کوئی پرواہ نہیں، بس اسلام کی حالت میں اگر مجھے سولی کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس رب کو میں ماننے والا ہوں وہ رب تو وہ رب ہے، وہ رب تو وہ رب ہے۔ اگر یہ میری سولی کے لاش کو گرانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں گے تو میرا رب تو میری لاش کے ٹکڑوں کے اوپر بھی برکتیں نازل فرما سکتا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ یہ سبقت لے جانے والے پہلے لوگ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ بھی جو ان کے نقش قدم پہ چلتے رہے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ سب اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا، اس کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ سے راضی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ صحابہ کرام اللہ کی رضا چاہتے تھے، ان کے جینے کا مقصد یہ تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے اللہ ہمارا سب کچھ تیرے لیے ہے، اور اللہ نے ان کے بارے میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو میری خاطر بیچا ہوا ہے، بس وہ میری رضا چاہتے ہیں، وہ میری رضا چاہتے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ اللہ کی رضا چاہتے تھے، اور اللہ ان کی خدمات کو دیکھ کے، قربانیوں کو دیکھ کے ان سے راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ نکتہ ابوالکلام آزاد نے سمجھایا۔ اللہ اس مفسر قرآن کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اس عظیم مفسر نے اپنی تفسیر کے اندر جو الفاظ لکھے، مجھ میں سخت نہیں کہ اس کی فصاحت و بلاغت کو میں آپ تک پہنچا سکوں، لیکن اس نے کہا ہوتا یوں ہے کہ انسان بعض دفعہ راضی رہتا ہے تب تک جب تک اس کو نعمت ملتی ہے، بعض لوگ راضی رہتے ہیں اپنے رب کے اوپر تب تک جب ان کو مال ملتا رہتا ہے، بعض لوگ راضی رہتے ہیں اپنے رب کے اوپر تب تک جب تک ان کے اوپر آزمائش اور تکلیفیں نہیں آتی۔ تو اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں یہ اس لیے کہا کہ وہ اس سے راضی تھے، وہ اس سے خوش تھے۔ بعض دفعہ انسان کو کسی سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس محبت کی راہ میں اس کو تکلیف بھی آتی ہے، تو وہ یہ سوچ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی کی خاطر تو آ رہی ہے۔ بالکل ایسے سمجھیے جیسے ماں کو تکلیف بھی آتی ہے تو وہ ناگوار محسوس نہیں کرتی، کہتی کوئی بات نہیں، بیٹا ہی ہے نا، بیٹا ہی ہے نا، بیٹی ہی ہے نا۔ والدین بعض دفعہ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اولاد کی خاطر ہی ہے نا، بچوں کی خاطر ہی ہے نا، بیٹی کی خاطر ہے، بیٹے کی خاطر ہے۔ تو اللہ نے اس لیے کہا کہ وہ اپنے رب پہ راضی تھے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رب نے اپنے صحابہ کے دلوں کو دیکھ کے کہا کہ وہ سولی کے پھندے پہ بھی جا رہے ہوتے تھے، خوشی کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے۔ تیرے اوپر راضی ہیں، تیری خاطر ہی جا رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ وہ تکلیفیں اٹھا کر بھی مجھ پہ راضی تھے، وہ زخم سہ کر بھی مجھ پہ راضی تھے۔ بلال کے سینے پہ جب پتھر پڑے ہوئے تھے تو ایک لمحے کے لیے بھی اس نے نہیں سوچا تھا کہ کلمہ پڑھ کے میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، وہ اس وقت بھی راضی تھا۔ اللہ تو مل گیا ہے، پتھر پڑے ہیں تو کیا ہوا، تیری خاطر ہی ہے نا۔
خبیب کو جب سولی کے پھندے کی طرف لٹکایا جا رہا تھا تو ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کلمہ پڑھ کے میرے اوپر کیا تکلیفیں اور کیا آزمائشیں آ رہی ہیں۔ اس عالم میں بھی وہ اپنے رب کے اوپر راضی تھے۔ سمیہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ ٹانگوں کو باندھ کے مخالف سمت میں چلا کے جب اس کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے اور ران کے اوپر ظالم نیزہ مار رہا تھا تو وہ اس وقت بھی راضی تھی کہ اللہ یہ تیرے دین کی خاطر ہو رہا ہے تو ہم اس کے اوپر بھی تیرے اوپر راضی ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ السابقون الاولون، یہ ابو بکر ہیں السابقون الاولون میں سے۔ ان کی زندگی تو پڑھیں، ان کو دیکھیں تو صحیح، ان کا اخلاق تو جانچیں، ان کا کردار تو جانچیں۔ جب ابھی اسلام کی نعمت نہیں ملی تھی، جب ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب ابھی شہادتین کا اقرار نہیں کیا تھا، جب ابھی جنت جہنم کے تذکرے نہیں سنے تھے، جب ابھی آخرت پہ ایمان دل کے اندر موجزن نہیں ہوا تھا، جب ابھی اللہ کے پیغمبر کو بطور پیغمبر نہیں پہچانا تھا، تب بھی ان کا اخلاق اور کردار ایسا تھا کہ جناب صدیق نے کبھی دور جاہلیت میں نہ شراب پی ہے، نہ غیر اللہ کو سجدہ کیا ہے، نہ زنا کیا ہے، نہ بدکاری کی ہے، نہ ان کے خاندان کے اوپر ایسی کوئی تہمت لگی ہے۔ کاروبار کیا ہے اور خوب کیا ہے، حتیٰ کہ ان کے اخلاق، ان کی صفات، ان کی جو خاص خصائل اور شمائل تھیں اور مبارک عادات تھیں اللہ کے پیغمبر سے ایسی ملتی جلتی تھیں، ایسی رچی بسی ہوئی تھیں کہ لوگ ان دونوں شخصیتوں کے اخلاق و کردار میں فرق نہیں کر پاتے تھے۔ ماں جی خدیجہ نے اللہ کے پیغمبر کو یہ 4-5 جملے کہے تھے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ كَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا۔ اے میرے سر کے تاج، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، بوجھ اپنے سر کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، جو قیمتی چیز کماتے ہیں غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، فقیروں کو دے دیتے ہیں، مہمان کسی کا ہوتا ہے میزبانی آپ کرتے ہیں۔ اے میرے سر کے تاج، آپ تو وہ ہیں جہاں حق کو ضرورت ہوتی ہے آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہی 5 خوبیاں جو ماں جی خدیجہ نے اللہ کے نبی کی بیان کی تھیں، یہی 5 خوبیاں۔ ایک تیسرا شخص جو اللہ کے نبی کو نہیں جانتا، جب مکہ والے ابو بکر کو نکال دیتے ہیں اور وہ راستے میں دیکھتا ہے کہ ابو بکر مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، پوچھتا ہے ابو بکر مثلو کا، یہ اس لحاظ سے نہیں جانتا کہ ابو بکر صحابی ہے، یہ اس لحاظ سے نہیں جانتا کہ ابو بکر مسلمان ہے، یہ اس لحاظ سے نہیں جانتا۔ انسانی رویے ہوتے ہیں، بعض کافر ہو کر بھی انسانی رویوں میں اچھے ہوتے ہیں، ان کی سوچ اچھی ہوتی ہے، ان کے اندر پازیٹیوٹی اللہ نے بہت رکھی ہوتی ہے۔ جناب صدیق انہی شخصیات میں سے تھے جو انسانی گراؤنڈ پہ کہہ رہے ہیں ابو بکر مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسے بندے کو مکہ والوں نے نکال دیا، ان کو شرم نہیں آئی؟ تیرے جیسا بندہ جس کا رہنا مکہ میں ان کے لیے اعزاز ہے، تجھے انہوں نے نکال دیا ہے۔ تیرے جیسے بندے کو نہ نکلنا چاہیے، نہ مکہ والوں کو چاہیے کہ تجھے نکال دیں۔ میرے ساتھ مکہ والوں کو بڑے کام پڑتے ہیں، میں تجھے مکہ سے نہیں نکلنے دوں گا، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ کیا گارنٹی چاہیے مکہ والوں کو؟ میں تمہاری گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ یہ ایک تیسرا شخص ہے، یہ ایک تیسرا شخص ہے، اور ابو بکر کے بارے میں وہ کلمات کہہ رہے ہیں جو ماں جی خدیجہ رفیقہ حیات نے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کہے تھے۔ کہتے ابو بکر تو رشتوں کو جوڑتا ہے،
تو دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، مہمان دوسروں کے ہوتے ہیں، خدمت تو ان کی کرتا ہے، حق کو جہاں ضرورت ہوتی ہے تو ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسروں کے بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ تیرے جیسے شخص کو تو مکہ سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اور آج کچھ بدبخت فیس بک کے اوپر آ کے بیٹھ کے یہ اعلان کریں کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، ابو بکر کو مسلمان ثابت کرو، ابو بکر کا کلمہ پڑھنا ثابت کرو۔ کس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں اور کن حالات کے اندر ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، ہماری بزدلی کا کیا عالم ہے، اور ہم اندر سے کیسے پسے ہوئے اور دبے ہوئے اور ایمان کے کتنے کمزور ہیں کہ ہم صحابہ کے بارے میں خیر کا کلمہ کہنا اور ان کا دفاع کرنا اور ان کی عزت اور ناموس کا محافظ بننا، یہ جو ہمارے اوپر ایک فرض عائد ہوتا تھا، ہم ایسے عظیم فریضے سے بھی غفلت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور دکھ ہوتا ہے امت کے حالات کو دیکھ کے۔ آج 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 ابو جہل کو جو بلال کو گھسیٹتا تھا، اور مکہ کے ان اوباش اور غنڈوں کو جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتے تھے، ان کو اتنی گالیاں نہیں دی جاتی جتنی ابو بکر اور عمر کو دی جا رہی ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ابو بکر کا ایک سٹیٹس تھا، ان کا ایک بزنس تھا، ان کا ایک کاروبار تھا، ان کے بھی معاشی مفادات تھے، ان کی بھی ایک ماں تھی، ان کا بھی ایک بھائی تھا، ان کی بھی بیوی تھی، ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی رشتے تھے۔ ابو بکر نے کس چیز کو دیکھا؟ اس پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے باپ کافر رہا، کافر۔ اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جس گھر کے اندر باپ کافر ہو اور قدم قدم پہ ابو بکر کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو وہ 13 سال مکہ میں ابو بکر نے کیسے گزارے ہوں گے؟ گھر کے اندر باپ کی باتیں کیسے سنی ہوں گی؟ اپنے کاروبار کے مفادات کا تحفظ کیسے کیا ہوگا؟ اور اللہ کے پیغمبر کے لیے کیا کیا قربانی ہے جو اس ابو بکر نے نہیں دی ہوگی؟ اس صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ نے اس پیغمبر کی خاطر کیا کیا نہیں سہا ہوگا؟ ایسے دکھ سہے، ایسی تکلیفیں سہیں، ایسی وفائیں کیں، ایسی محبتیں کیں، ایسا ساتھ نبھایا کہ صحابہ تو یوں لگتا تھا جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں فنا ہو گئے ہیں۔ ان کا اپنا تو کچھ بچا ہی نہیں، وہ اپنے بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہی نہیں جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، اور اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتے جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے، اور اپنے بیٹوں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ایک فطری محبت اپنی جگہ، لیکن وہ محبت جو ایک خاص محبت ہوتی ہے، اس محبت کے ساتھ نہیں دیکھتے جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ اور دکھ کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں، جب جسم زخموں سے چور ہوتا ہے، جب اپنے ہوش بھی خطا ہوئے ہوتے ہیں، جب بھی ان کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے ان کی زبان پہ یہ لفظ آتا تھا، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دل چاہتا ہے مکہ کے اندر نماز پڑھیں، حرم کے اندر نماز پڑھیں، گھر کے اندر نماز پڑھیں، اور ان کی نماز کے اندر بھی وہ تاثیر کہ جب مشرکین مکہ دیکھتے ہیں تو ان کی نماز سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے کہ ابو بکر کی نماز اگر ہمارے بچوں نے دیکھ لی تو یہ کلمہ پڑھ لیں گے، یہ مسلمان ہو جائیں گے، ان کے اندر بھی ایمان آ جائے گا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ سے رہا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی بے چین ہے دل، جس توحید کی سمجھ آئی ہے، جس کلمے کی سمجھ آئی ہے، جس ایمان کی سمجھ آئی ہے، دل چاہتا ہے جو ہوتا ہے ہو جائے، اعلان تو کر دیں، ڈٹ کے کہہ تو دیں لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کی گلیوں میں نہیں، مکہ کی گلیوں میں، اس وقت جب سارے دشمن ہیں، اور اس وقت جب ابھی دعوت بالکل اپنے بچپن کے اندر ہے، اور ہر طرف سے خطرے ہی خطرے ہیں، اور تلواریں اٹھی ہوئی ہیں، اور طرح طرح کے سلوک کیے جا رہے ہیں، جناب ابوبکر سے نہیں رہا جاتا، ڈٹ کے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ ظالم آتا ہے، دو جوتے پکڑتا ہے، اور جوتے بھی وہ جس میں کیل لگے ہوئے ہیں، جناب ابوبکر کے چہرے پہ مارنا شروع کر دیتا ہے، مارتا جاتا ہے، چہرہ خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ناک تک بھی گھسنے سی لگتی ہے، اس کے اوپر بھی زخم ہی زخم ہو جاتے ہیں، چہرہ مبارک پہچانا نہیں جاتا ہے، اور مار کے کوئی گھونسے مار رہا ہے، کوئی لات مار رہا ہے، یہ جوتے مارے جا رہا ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو اسلامی غیرت نہیں، خاندان کی غیرت آتی ہے، برادری کی غیرت آتی ہے، رشتے کی غیرت آتی ہے، کہ ہماری برادری کا بندہ ہے، معزز انسان ہے، کاروباری ہے، اچھا انسان ہے، اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور آج امت کے کچھ بدبخت اس صدیق کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور امت کیسے سوئی ہوئی ہے، اور ان کی ضمیر کیسے مردہ ہو چکے ہیں، ان کو برادری کی غیرت آتی ہے، اور اس غیرت کے اندر وہ کہتے ہیں خبردار، جو اب کسی نے ہاتھ لگایا تو ماں آ جاتی ہے، باپ آ جاتا ہے، ماں بھی کافرہ ہے، باپ بھی کافر ہے، ماں مشرکہ ہے، باپ مشرک ہے، لیکن ایک خاندانی غیرت کی وجہ سے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو کے لے جاتے ہیں، اور جناب صدیق بے ہوشی کے عالم میں ہیں، تھوڑا سا ہوش آتا ہے، پہلا لفظ بولتے ہیں ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ ابوبکر صدیق کے دل پہ اس وقت کیا گزرتی ہوگی، ماں سامنے کھڑی ہے مشرکہ ہے، باپ سامنے کھڑا ہے مشرک ہے، برادری کے لوگ کھڑے ہیں مشرک ہیں، اور وہ خود تکلیف میں ہیں، جانتے بھی ہیں دوبارہ نہ کہیں ان کے حوالے کر دیں۔ ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ ماں کہتی ہے اب بھی تم اسی کا نام لیتے ہو، صدیق، ابوبکر، بیٹے اب بھی تم اسی کا نام لیتے ہو۔ کہتے ہیں ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ ماں کہتی کچھ کھا تو لو، کچھ پی تو لو۔ ابوبکر صدیق کے لفظ پہ ایک ہی زبان پہ لفظ ہے ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، مجھے بتایا تو جاؤ، بتایا تو جائے۔ ماں کہتی ہے کھا تو لو، پی تو لو، آپ کی طبیعت تو سنبھل جائے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں صدیق نہ کھائے گا نہ پیے گا جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ کہیں میرے بعد ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، ان کے اوپر تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کے اوپر تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، ان کے اوپر تو کسی نے ان کو کوئی تکلیف اور اذیت تو نہیں دی۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ کو ان اداؤں پہ، ان وفاؤں پہ ایسا پیار آتا ہے، ایسی محبت آتی ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں نا کون کہاں ہے، وہ دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، وہ حال کو بھی جانتے ہیں، مستقبل کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے لیے حال اور مستقبل تک کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹائم کی ڈائمنشن کا۔ اللہ کے ہاں تو اللہ کے علم کے سامنے یہ تو کوئی ایسا پہلو اور ایسی جہت ہی نہیں جس کا تذکرہ کیا جائے۔ تو اللہ جب ان صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو کمال انداز سے کرتے ہیں، جو آیات ہیں ان کے ایک ایک لفظ کے اندر ڈوب جائیں اور ان کو اپنے دلوں پہ اتاریں۔ جب یہ کیفیت دیکھتے ہیں، صرف یہی کیفیت نہیں، یہ تو ایک صحابی کا تذکرہ ہے، یہاں تو ہر ایک ہی شیدائی اور فدائی دکھائی دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے
کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگ جائے۔ المہاجرین جب گھر چھوڑنے کی باری آتی ہے تو ایک ایک کر کے چھوڑے جا رہے، ایک ایک کر کے چھوڑے جا رہے، ایک ایک کر کے چھوڑے جا رہے، حتیٰ کہ کائنات وہ منظر بھی دیکھتی ہے کہ ایک ابو سلمہ جا رہا ہے، ساتھ اس نے بیوی کو لیا ہے، ساتھ اپنے بیٹے کو لیا ہے، اور ہجرت کے لیے جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں اب کاروبار نہیں چلتا، یہ نہیں کہ یہاں رہائش نہیں ہے، یہ نہیں کہ مکہ میں جائیداد نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہاں کوئی ترقی کے امکانات نہیں ہیں، صرف ایک ایمان کہاں بچتا ہے، پیغمبر کے ساتھ وفا کہاں ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت کہاں ہوتی ہے، جنت کے سودے کہاں ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کہاں ملتی ہے، اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نمازیں کہاں ملتی ہیں، صرف یہی ایک جذبہ ہے، اور مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور مکہ والے جناب ابو سلمہ کے باپ دادا ددیال آ گئے، ابو سلمہ تو نے جانا ہے تو چلا جا، یہ ہمارا پوتا یہ نہیں جا سکتا۔ یہ کہنا آسان ہے، یہ کہنا آسان ہے، کوئی کر کے دکھائے۔ صحابہ جیسا ایمان کہاں نصیب ہوتا ہے، کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اس جیسی شخصیتیں دوبارہ کب زمینیں دیکھتی ہیں، اور دوبارہ کب آسمان کی چھت کے نیچے ایسے مبارک وجود آنے ہیں، اس کے بازو کو کھینچ لیتے ہیں، اور ننیال والے آ جاتے ہیں، ابو سلمہ تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، ہماری بیٹی نہیں جائے گی، اپنی بیوی کو ادھر ہی چھوڑ دو، بیوی کو ادھر ہی چھوڑ دو۔ اچھا اگر بیوی ادھر رہ جائے، بیٹا ادھر رہ جائے، اور میں مدینے والے کے پاس چلا جاؤں تو جانے دو گے؟ جانے دیں گے، ٹھیک ہے تم یہ سب کچھ رکھ لو، اور میں مدینے جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں۔ یہ جناب صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جناب صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کیا اس آسمان کے ستاروں میں، صحابہ کی شخصیتوں میں کیا کیا عظمتیں چھپی ہیں۔ یہ ہجرت کرنے کے لیے جاتے ہیں، یوں ہی تو اللہ نے نہیں کہہ دیا والسابقون، وہ جو سبقت لے جانے والے تھے، الاولون جو پہل کرنے والے تھے، من المہاجرین وہ جو میرے خاطر ہجرت کرنے والے تھے، گھر بار کو چھوڑنے والے تھے۔ اللہ نے ایک ایک خوبی کا تذکرہ کیا، اور اپنے قرآن کے اوراق کے اندر رہتی دنیا تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ جناب صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد مکہ والے اکٹھے ہو گئے۔ صہیب جب تم مکہ آئے تھے تم تو غلام تھے، بکتے بکاتے آئے تھے، تمہارا یہاں کچھ نہیں تھا، پھر تم نے یہاں اپنا کاروبار شروع کیا، اب تمہارا کاروبار سیٹ ہو گیا، اور اچھا خاصا سیٹ ہو گیا۔ اسلحے کا ان کا بڑا زبردست قسم کا کاروبار تھا، اور مکی دور میں مکی معیشت کے اندر تلوار اور یہ والا کاروبار بڑا ہی مضبوط اور اعلیٰ درجے کا سمجھا جاتا تھا۔ اور جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کاروبار سے وابستہ تھے۔ تم اب جا رہے ہو اور سارا اپنا سونے چاندی کے سکے اور تلواریں اور یہ سب کچھ ساتھ لے کے جا رہے ہو، تم جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن یہ کاروبار تم نے مکہ میں سیٹ کیا تھا، تمہارا سب کچھ مکہ میں رہ جائے گا، ہم یہاں سے تمہیں لے جانے نہیں دیں گے، یہ ہمارے پاس رہے گا۔ صہیب کی زبان پہ ایک ہی سوال آتا ہے، اگر میں سارا کچھ تمہیں دے دوں جانے دو گے؟ ہاں جانے دیں گے، سب کچھ رکھ لو۔ صہیب مدینے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم میں آتا ہے صہیب آج یہ سودا کر کے آیا ہے، اپنے سارا کاروبار، ساری انویسٹمنٹ، سارا بزنس سب کچھ چھوڑ کے اکیلا اور تنے تنہا، حتیٰ کہ بعض کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے بھی پورے نہیں ہوں گے، اس کیفیت کے اندر وہ ہجرتیں کر رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں ربح البیع ربح البیع ربح البیع، صہیب مبارک ہو، بڑا کامیاب سودا کر کے آئے، بڑا کامیاب سودا کر کے آئے۔ یوں ہی تو اللہ نے ایک ایک لفظ نہیں بولا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اپنے رب پر راضی ہیں۔
یہ اپنے رب پہ راضی ہیں. میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے، کیونکہ میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ صہیب جب سب کچھ چھوڑ رہا تھا تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ میرے کاروبار کا کتنا نقصان ہو گیا ہے. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کاروبار تو دوبارہ بھی سیٹ ہو جائے گا، زندگی عارضی ہے، ایمان تو بچائے گا. اے اللہ یہ تیری خاطر ہے، میں تیرے اوپر راضی ہوں، میں تیرے اوپر خوش ہوں. اس لیے تو اللہ نے صرف ایک سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ میں ان پہ راضی ہوں، اس سے ایک حوالے سے عظیم ترین سرٹیفکیٹ کہ یہ میرے اوپر راضی ہیں، یہ میرے اوپر خوش ہیں اور حال حال میں خوش ہیں، ہر کیفیت کے اندر خوش ہیں. اور اللہ کو پتہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ایسے ہوتا تھا، پھر بعد میں بدل گئے اور حالات تبدیل ہو گئے اور ان کے اندر نعوذ باللہ من ذالک ایمان نہ رہا، یہ نہ رہا، وہ نہ رہا. تو اللہ تو جانتے تھے سب کچھ، اللہ نے اس پہ تو اکتفا نہیں کیا. دوسری آیات میں اللہ نے وہ کہا کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ. اے میرے پیغمبر یہ جو لوگ ہیں نا جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے، آپ ان کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اس سے دلی محبت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ اخوانہم ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، عشیرتہم چاہے وہ ان کا پورا خاندان ہی کیوں نہ ہو. اور مفسرین کی عظمت پہ قربان جائیے، انہوں نے ایک ایک صحابی کا واقعہ لکھ لکھ کے بتایا. کس نے اپنے بھائی پہ تلوار اٹھائی اللہ کے دین کی خاطر، اور کس نے اپنے باپ پہ تلوار سونتی جہاد کی خاطر، اور کس نے اپنے بیٹے کے اوپر تلوار کھڑی کر لی اللہ کے دین کی خاطر. اور کس نے کہا تھا وہ کردار کہاں سے تاریخ لے کے آئے اور کہاں سے اس تاریخ کو دہرایا جائے. عبید اور ان کے اپنے ہی بھائی، ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے، اور بدر کے قیدیوں کے اندر بھائی قیدی ہو کے آیا ہے اور مسلمان اس کافر قیدی کی مشکیں کس رہا ہے اور ہاتھ باندھ رہا ہے اور پابند سلاسل کر رہا ہے. جب اس کو زنجیر کے ساتھ باندھ رہا ہے کہتا ہے ذرا زور سے باندھنا، ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں، جب اس کی ماں فدیہ دے گی تو مسلمانوں کے کام آئے گا، مسلمانوں کے کام آئے گا. اچھا میرا بھائی ہو کے تو میرے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں تو میرا بھائی کب ہے؟ میرا بھائی تو وہ ہے جس نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو اللہ نے جب ایسے کردار دیکھے تو اللہ نے یہ نہیں کہا یہ مومن ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمان ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والے ہیں. بعض مقامات پہ وہ بھی کہا، لیکن یہاں اللہ نے کیا کہا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ. یہ وہ لوگ ہیں کہ خود اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ. اور اللہ نے اپنی طرف سے روح نازل کر کے ان کی تو خاص مدد کی ہوئی ہے. اور ایک مقام پہ اللہ نے ایسے کرداروں کو دیکھ کے کیا الفاظ استعمال کیے کہ مستقبل کے اندر کچھ لوگ اگر ایسے آئیں بھی جو ان کے بارے میں غلط سلط دعوے کریں، گمراہیاں پھیلائیں اور ان کی زبانیں لمبی ہو جائیں، اور ابو جہل ابو لہب کے بارے میں بھی وہ باتیں نہ کریں جو وہ صدیق اور عمر کے بارے میں باتیں کریں. تو اللہ رب العزت چونکہ مستقبل کے ایسے لوگوں سے آگاہ تھے تو ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ایک اور انداز میں صحابہ کا تذکرہ کیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، یہ ایمان والے ہیں، رجال تنوین تعظیم کے لیے ہے، کچھ عظیم مرد ایسے ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر ایک خاص شان ہے جو صحابہ کے اوپر فٹ ہوتی ہے. ایمان والوں میں سے رجال، کچھ عظیم مرد ایسے ہیں، صدقو، انہوں نے سچ کر دکھایا، ماں وہ سب کچھ، آہدو، جو انہوں نے اللہ سے معاہدے کیے تھے. من المؤمنین رجال صدقوا ما آہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبا فمنهم من قضى نحبا. اب کچھ تو ان میں سے وہ ہیں جو اپنی منتیں پوری کر چکے ہیں. نحبن، ایسی منت کو کہتے ہیں جو بندے نے یہ نظر مان لی ہو کہ اللہ جب تک تو راضی نہیں ہو جاتا، زندگی کے آخری سانس تک میں نے تو جو کرنا ہے تیرے ہی لیے کرنا ہے. وہ اپنی منتیں پوری کر چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور جو زندہ ہیں وہ انتظار میں ہیں، شوق میں ہیں، انتظار میں، ہماری باری کب آئے اور ہم بھی اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے رب کے پاس جائیں. اور پھر آخر میں اللہ نے کہا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے ذرہ برابر بھی اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اللہ نے اس آیت کو قیامت تک کے لیے اپنے قرآن میں محفوظ کر دیا تاکہ اگر کوئی زبان ادھر ادھر سے کھلے تو اس کو اللہ کے قرآن کی اور آیات کی روشنی میں بند کر دیا جائے کہ نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے کچھ تبدیلی نہیں کی تھی. آخر میں وہ صحابی یاد آئے. بس اشارہ کر کے میں اپنی گزارشات کو مکمل کرتا ہوں. یہ جناب سعد ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میدان سجا ہوا ہے، میدان سجا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے صحابی کی فکر ہے. زید ابن ثابت کو بھیجتے ہیں، زید جاؤ ذرا سعد کو تو دیکھ کے آؤ، وہ نظر نہیں آ رہا. دیکھتے ہیں سعد ایک لاش کے انداز میں گرے ہوئے ہیں، آخری سانس لے رہے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں اور تھوڑی سی زندگی کی رمق ہے. بس پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو سلام کہتے ہیں، آپ کو سلام کہتے ہیں. کہتے ہیں میرا بھی سلام پیش کرنا. اور دیکھو زید، انصار کو، صحابہ کو یہ پیغام دینا، اگر تمہارے جیتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی بھی کافر پہنچ گیا تو کل قیامت کے دن تم اللہ کو کوئی جواب نہیں دے سکو گے. یہ آخری وصیت کر کے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. ان کو آخری فکر بھی اللہ کے پیغمبر کی ہے، اللہ کے دین کی ہے، اللہ کی عظمت کو باقی رکھنے کی ہے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر. صحابہ سے محبت کیجیے، ان کو اپنے دلوں میں بسائیے، ان کے تذکروں کو عام کر دیجیے، اپنے بچوں کو ان کے واقعات سنائیے، ایک ایک کے حالات پڑھیے، ان کے بارے میں اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، ان کی عزتوں کا دفاع کیجیے، ان کی عزتوں کا دفاع کیجیے. قانون تحفظ دیتا ہے اور قانون کو حرکت میں لائیے. اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے اور اپنی غلیظ زبان کو کسی صحابی کے اوپر چلاتا ہے تو آپ اپنی ذات کے لیے تو بڑے پرچے کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے خود کچھ کریں، خود ہمارا قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، صحابہ کے ناموس کا تحفظ کرتا ہے. آپ ہمت کیجئے اور تھوڑی ہمت کر کے ایف آئی آر کٹوائیے کہ فلاں صحابی کی فلاں جگہ پہ، فلاں پیج پہ، فلاں گروپ پہ، فلاں جگہ پہ گستاخی ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے. قانون کی یہ دفعات اس کے اوپر لگتی ہیں، یہ لگائی جائیں. صحابہ امت کے لیے امن کا باعث ہیں، امت کے لیے امن کا باعث ہیں. اور امت کا امن اس میں ہے
کہ زبان احترام سیکھے، سب ایک دوسرے کا احترام سیکھیں، ادب سیکھیں، شائستگی میں آئیں، دین سے ہٹ کر بھی میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، صحابہ کی بات نہ بھی ہو تو مسلمانوں کو آپس میں دل کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں کینہ رکھنا چاہیے یا محبت رکھنی چاہیے؟ محبت رکھنی چاہیے۔ میرا دین تو یہ کہتا ہے یہ چھوٹا سا بچہ جو یہاں بیٹھا ہے اس کے بارے میں میرا دل صاف ہونا چاہیے، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں میرا دل صاف ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ایک شراب پینے والا شرابی بھی ہے تو اس کے بارے میں میرے دل کے اندر اس کے بارے میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کے فعل کے بارے میں نفرت ہونی چاہیے اور اسے سمجھانا چاہیے، اس کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے۔ اور وہ دل جس میں اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں کینہ ہو، وہاں ایمان کیسے آ سکتا ہے؟ وہاں یقین کیسے آ سکتا ہے؟ وہاں قرآن پہ ایمان کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی باتوں پہ ایمان و یقین کی کیفیتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اپنے سینوں کو صاف کیجیے ہر ایک صحابی کے بارے میں، ایک ایک صحابی کے بارے میں، اور یاد رکھیے جو تھوڑی بہت آپ کے پاس نیکیاں ہیں ان کو بچائیے، ان کی حفاظت کیجیے۔ اگر میں یہاں کھڑے ہو کے کسی کی غیبت کروں، کسی کے بارے میں برے کلمات اور برے الفاظ کروں تو میری نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں، اور عام مسلمان کی غیبت کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ابو بکر اور عمر، عثمان اور علی اور اہل بیت کی غیبت کر رہا ہو اور ازواج مطہرات کی غیبت کر رہا ہو تو اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کی جو تھوڑی بہت نیکیاں وہ بھی کہاں جائیں گی۔ یہ تو اخلاق کی باتیں ہیں، انسانیت کی باتیں ہیں جو ہر ایک کو اس سوسائٹی اور معاشرے کے اندر سیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانی غیرت اور صحابہ کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔